پھر پانچویں قسم کے رشتہ دار آتے ہیں ذوی الارحام. ذوی الارحام یہ ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ذوی الارحام میں چند رشتہ دار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نانا ہے، ماموں، خالہ، پھوپھی، نواسا، نواسی وغیرہ. اب دیکھیں یہ ان میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کی باری کب آ رہی ہے؟ نانا کی، ماموں کی، خالہ کی اور نواسے نواسی کی، جب ذوی الفروض بھی نہیں ہے، عصبات بھی نہیں ہے. جب یہ ہے ہی نہیں تو رد کی نوبت ہی نہیں آئے گی پھر ان کی. تو اس کا مطلب ذوی الفروض اور عصبات نہیں ہوں گے تو پھر ذوی الارحام کی باری آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے ورثہ میں باپ ہے اور اس میت کی بیوی ہے، تو اب دیکھیں باپ بھی ذوی الفروض میں سے ہے یا نہیں ہے، اور بیوی بھی ذوی الفروض میں سے ہے. تو اب ذوی الفروض میں سے اور یہاں باپ عصبہ بھی بن رہا ہے، وہ کس وجہ سے میں آپ کو بتا دوں گا. تو اب مسئلہ یہ کہ یہاں سب مال ختم ہو گیا. اب اگر آپ فرض کریں کہ یہاں نواسا بھی ہو میت کا، تو سوال پیدا ہوتا ہے نواسے کو دینا ہے یا نہیں دینا. تو دیکھو ذوی الفروض اور عصبات کو پہلے دینا، یہ دو یہاں پر موجود ہیں، لہذا نواسا محجوب ہوگا. یہ تو وہ پانچویں نمبر پہ جا کر آ رہا ہے، تو پانچویں میں سے چلو اس کو نکال دیں اور اس کو بھی نکال دیں، تب بھی یہ تیسرے نمبر پر آ رہا ہے. اگر یہ دو نہ ہوتے تو اس کی باری آتی. تو یہ ذوی الفروض اور عصبات میں سے موجود ہیں، لہٰذا نواسا تو ذوی الارحام میں سے ہے، لہٰذا نواسا محجوب ہو جائے گا. محجوب کا حجب کا سبق ہم نے پچھلی کلاس میں اس کو کور کیا تھا کہ کسی قریبی رشتہ دار کی وجہ سے دور والے کا حصہ یا تو کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، اس کو حجب کہتے ہیں. تو ذوی الارحام جو ہے عصبات اور ذوی الفروض کے علاوہ رشتہ داروں کو کہتے ہیں، اور جب یہ ہوں گے تو پھر یہاں مال دینے کی نوبت نہیں آئے گی.